یہ ایک بڑی ضرورت کی چیز ہے. امید ہے کہ کوئی ٹوٹی پھوٹی جو باتیں میں کروں گا آپ ان کو ذہن نشین کریں, اور علماء سے درخواست ہے کہ اگر اس میں کوئی سکم ہو تو وہ میری کمزوری سمجھی جائے, اگر کوئی ٹھیک بات ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سمجھا جائے. میں نے قرآن عظیم کی سورہ نمبر 7 سے آیت نمبر 181 کا کچھ حصہ پڑھا ہے. ممن خلقنا امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون. قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ ہم نے پیدا کیے ہیں نا, یہ لوگ کا لفظ بول گیا ہوں کیونکہ من ضمیر القول کے لیے غالباً آتا ہے, جو لوگ پیدا کیے ہیں نا ان میں سے ایک گروپ ہے, صرف امتن ایک گروپ ہے کہ یہدون بالحق, جو ٹھیک منزل کی نشاندہی کرتے ہیں. ہدایت کے 3 معنی مشہور ہیں علی علم کے نزدیک. اس میں ایک معنی ہے راستہ دکھانا, اور ایک معنی ہے منزل مقصود پہ پہنچانا. اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو راستہ دکھلا سکتے ہیں, کچھ بندگان خدا ایسے بھی ہیں جو منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں. اور عام طور پر یہ فرق جو مناطقہ نے کیا ہے, خاص طور پر شرح تہذیب کے مقدمے میں جو ہدایت کے ساتھ لفظ الہ استعمال کیا ہے, کا الہ استعمال ہو تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں منزل کی نشاندہی کرنا. اگر بلا واسطہ متعدی ہو تو اس کا معنی منزل پر پہنچا دینا. یہاں یہدون بالحق, یہ یہاں با ہے, اور حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں. اگر بائے الساق ہے یا بائے استعانت ہے تو معنی یہ کہ وہ حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں, حق کے ساتھ منزل مقصود پر پہنچا دیتے ہیں. کیونکہ ہدایت یہدی کی تعدیت کے لیے, یعنی ٹرانزٹیو ورب ہے یہ ہدایت, ٹرانزٹیو ورب فعل متعدی, اور اس کی تعدیت کے لیے کبھی الہ لگتا ہے, کبھی الا لگتا ہے, کبھی بلا حرف جر متعدی ہوتا ہے. تو جس وقت الہ لگے تو اس وقت معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا, جب الہ نہ لگے تو پھر دونوں معنی ممکن ہوتے ہیں. تو معنی یہ بن گئے کہ ان میں بعض بندگان خدا وہ ہوتے ہیں جو راستہ بتلا سکتے ہیں, کچھ بندگان خدا ایسے ہوتے ہیں جو منزل مقصود تک پہنچا سکتے ہیں. مگر یہ شبہ رفع ہو گیا جو یہ خیال ہے کہ سارے ہی ٹھیک ہیں. اسلام نے یہ بتایا کہ سارے ٹھیک ہونے کا عقیدہ قرآن سے نہیں ملتا. ممن خلقنا, یہ من تبعیضیہ ہے. تو بعض کا لفظ اس وقت سعادت آتا ہے جب کثیر خارج ہوں تو ان میں سے کچھ کو لیا جائے. ممن خلقنا یہدون بالحق, جو ہم نے پیدا کیے ہیں نا ان میں سے کچھ, ان کے بعض کا ایک حصہ ہے جس کا نام ہے امتن. وہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے یہدون بالحق. اس کا مطلب یہ ہے کہ حق والے جو ہیں ایک جماعت ہیں, وہ میجارٹی نہیں ہے. جنہیں ہدایت کرنی ہے ان کا ایک گروپ ہے, ایک قوم ہے وہ. لیکن یہ کہ سارے ہی ٹھیک ہیں, یہ عقیدہ اسلام سے نہیں ملتا. جیسا کہ اس وقت خیال کرتا ہے جس نے گردن پر ہاتھ باندھے وہ بھی اسی طرح مسلمان ہے, جس نے کھولے ہوئے ہیں وہ بھی مسلمان ہے, جس نے چھاتی پر باندھے ہوئے وہ بھی مسلمان ہے. کلمہ پڑھے خواہ نبی کو یہ سمجھے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی حیثیت چوڑے چمار سے بھی کم تر ہوتی ہے, لیکن سارے ہی ٹھیک ہیں. یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ قرآن مجید نے جو آئیڈیا پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ ممن خلقنا امتن یہدون بالحق وبہ یعدلون, اور اسی کے ذریعے سے وہ حق ہی کے ذریعے سے وہ عدل کرتے ہیں, انصاف کرتے ہیں. اب اس سے ہمیں یہ شبہ پڑتا ہے کہ شاید اس کے معنی کو بہت بڑی جماعت ہے. سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ابو داؤد شریف میں ایک روایت موجود ہے کہ سرکار فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی. پہلے تو ممن خلقنا تھا نا قرآن میں, یہاں سرکار فرماتے من امتی, میری امت میں سے ایک جماعت ہوگی. لا تزالو طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق الی یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میری امت میں سے بھی ایک جماعت ہوگی. امت کی 2 قسمیں, ایک امت دعوت ایک امت اجابت. یا اس سے امت دعوت مراد ہے تو یا یہ کہ جنہوں نے مجھے مانا بھی ہے نا, میرے کاغذات میں میرے قواعد کے مطابق جس نے نہیں مانا وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا. کیا بات ہے. جو میرے شرائط ہیں اگر مستوفی بشروط نہیں ہے, ان کنڈیشن کو کمپلائی وتھ نہیں کرتا,
تو بے شک کہلاتے وقت وہ کہلائے، وہ ہمارے کاغذات میں مسلمان نہیں ہے۔ اگر سارے ضروریات دین کا قائل ہے، ایک ضرورت دین کا منکر ہے، جیسا آپ دیکھتے ہیں مرزائی یہ قوم ہے، سارے ضروریات دین کے قائل ہیں، صرف ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کے ختم ہو جانے کا عقیدہ نہیں رکھتے، جیسا کہ بخاری شریف کا متن ہے کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا، جو آدمی ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے اور ہمارے والے نماز پڑھتا ہے، ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے، فہو مسلم، وہ مسلم ہے۔ ایک روایت فہو مومن، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں دونوں الفاظ موجود ہیں، وہ ایمان والا ہے، وہ مسلمان ہے۔ فلہو ذمۃ اللہ ورسولہ، یہ بخاری شریف کے کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث آتی ہے، وہ خدا اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں ہے۔ فلہو ما للمسلم وعلیہ ما علی المسلم، اس کے حقوق اور اس کے واجبات، اس کے رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز، حقوق اور فرائض یکساں طور پر باقی مسلمانوں کے ساتھ برابر ہیں۔ حدیث تو بتاتی ہے جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، ہمارا ذبیحہ کھائے اور ہمارے والے نماز کا سبق پڑھے، وہ ہم میں سے ہے، مسلمان ہے۔ مرزائی سارے یہ کام کرتے ہیں، لیکن جس جگہ بھی کوئی اس طرح کی بات آتی ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ باقی ضروریات دین کو بھی انکلوڈ کریں گے، ہر چیز ایک جگہ نہیں بیان ہوتی۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ حدیث جو ہے یہ اپلیکیبل ہوگی لیکن باقی سارے شرائط کی موجودگی میں۔ اب انہوں نے یہ سارے کام کیے لیکن کافر ہیں، بے ایمان ہیں۔ اب وجہ کیا ہے؟ جب یہ ضروریات دین کے قائل ہیں، قرآن حدیث کہتی ہے، بخاری کا متن کہتا ہے کہ ایسا آدمی مسلمان ہوتا ہے کہ چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر نبوت ختم ہو گئی، تو جو سرکار پر نبوت کے خاتمے کا عقیدہ نہ رکھے وہ آدمی کافر ہے۔ اب وہ ساری باتیں موجود ہونے کے باوجود اب ان کی مسجدوں کو مسجدیں نہیں کہنا چاہیے، لیکن مسجدیں کہتے ہیں، اذانیں کہہ رہے ہیں، اقامتیں کہہ رہے ہیں، کرتے لمبے پہنے ہوئے ہیں، ٹخنے وہ بھی اونچے کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ داڑھی کا بھی حلیہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اب تو یہاں کے نوجوانوں نے وہ فیشن کے طور پر رکھنی شروع کر دی، پتہ نہیں چلتا یہ مرزائی ہے یہ مسلمان ہے۔ جی مگر ایک بات کا جب منکر ہوا تو اب کئی لاکھ کی تعداد میں بھی ہوں تو قرآن کافر کہتے وقت تو لاکھ کی تعداد کو نہیں دیکھے گا کہ اگر بے ایمان بہت سارے اکٹھے ہو گئے تو بہت سارے بے ایمانوں کا اکٹھ ایمان بن جائے، نہیں۔ اگر کوئی میجارٹی بے ایمانی پر اکٹھی ہو جائے تو وہ ایمانداری نہیں بنتی، بے ایمانی بے ایمانی ہے۔